بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ 23 سپٹمبر تا 28 سپٹمبر صفا بیت المال کی جانب سے انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر۔ ناظرین، صفا بیت المال سے میتوں کی تجہیز و تکفین کے لیے 2 مغسلہ وین کی سہولت شہر حیدرآباد کے عوام و خواص کے لیے شروع کی ہے۔ واضح ہو کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے محلہ جات اسی طرح اپارٹمنٹ وغیرہ میں جگہ کی تنگی کے سبب میتوں کے غسل دینے میں پریشانیوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ صفا بیت المال نے انہی ناگفتہ بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعبہ بنام تجہیز و تکفین و تدفین قائم کیا۔ اس شعبے کے تحت جہاں مستحق میتوں کے لیے کفن سیٹ کی مفت اجرائی عمل میں آتی ہے، وہیں لاوارث و نادار میتوں کے کفن، غسل اور تدفین کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے محلہ جات اور گھرانے جہاں میتوں کے غسل کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نہایت دشواری کا سامنا ہوتا ہے، ان کی خدمت کے لیے آخری سفر کے نام سے مغسلہ بس سروس شروع کی گئی۔ اس سروس کے تحت 2 گاڑیاں شہر میں ہمہ وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے، صفا کی ٹیم وہاں پہنچ کر غسل و کفن کا مکمل انتظام کرتی ہے۔ الحمدللہ اس سروس کے تحت سینکڑوں افراد کا آخری سفر نہایت آسانی کے ساتھ اطمینان بخش طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اس ہفتہ 6 مقامات پر مغسلہ وین کا انتظام کیا گیا۔ اس خدمت سے استفادہ کرنے والے میت کے رشتہ داروں کی جانب نے اس ٹیم کو دعاؤں سے نوازا۔ مولانا نے اہل خیر حضرات سے بھی گزارش کی وہ ان خدمات کو مضبوط و مستحکم کرنے اور کفن سیٹس کی تیاری میں بھرپور معاونت فرمائیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، معذورین کی جو درخواستیں مرکزی دفتر پر جمع ہوتی ہیں، ان کے لیے سروے کا نظام مرتب ہے۔ درخواست دینے والے ضرورت مندوں کی ضرورت حتی المقدور پوری کی جاتی ہے۔ اس ہفتہ آئی ہوئی درخواستوں پر ہنگامی طور پر 3 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گئے، جس کی تفصیلات یہ ہیں۔ 8 مختلف بیمار افراد پر 47,000 روپے خرچ کیے گئے۔ 10 طالب علموں کے لیے ہنگامی طور پر 45,000 روپے جاری کیے گئے۔ 6 مستحق غریبوں معذورین میں 26,000 روپے سے امداد کی گئی۔ اس کے علاوہ شادی، روزگار فراہمی، وظائف بیوگان، تعلیمی کفالت، دواخانوں میں واٹر پلانٹ کی تنصیب، آفات سماوی و عارضی میں ان کے لیے ان کے حالات کے بقدر راشن کا انتظام، دواؤں کی فراہمی وغیرہ الگ الگ شعبہ جات میں صفا بیت المال بھرپور خدمات پیش کرتا ہے۔ صفا بیت المال کی جانب سے مستقل طور پر ہر سال 300 سے زائد یتیم بچوں کی فیس اور تعلیمی ضروریات پر زائد از 90 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس سال اب تک 105 بچوں کی فیس اور ان کی کتابوں وغیرہ پر 5,51,000 روپے جاری کیے گئے۔ اس ہفتہ 2 یتیم بچوں کی فیس اور کتابوں وغیرہ پر 30,000 روپے جاری کیے گئے۔ مرکزی صفا بیت المال نے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں اپنے سینٹر قائم کر کے علاقوں کا سروے، ضرورت مندوں کی امداد، میڈیکل کی سہولت، شعور بیداری کے ساتھ ساتھ بے روزگار افراد کو ہنرمند بنا کر روزگار فراہمی کی کوشش کرتا ہے۔ علاقہ جلپلی قبہ کالونی میں واقع صفا سینٹر میں چلائی جا رہی کلاسز میں مہندی ڈیزائننگ، ٹاس میں داخلہ لینے والے نوجوان طلباء و طالبات کے امتحانات کی تیاری کے ساتھ ٹیلرنگ سینٹر، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، قبہ مکتب وغیرہ امور اس سینٹر میں انجام پاتے ہیں۔ مرکزی صفا بیت المال کے زیر اہتمام علاقہ کشن باغ میں پچھلے کئی سالوں سے صفا سینٹر قائم کیا ہوا ہے۔ وہاں پر جاری خدمات میں مائکرو فائنانس، ہیلتھ کیئر، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، ڈائگنوسٹک سینٹر، راس کوچنگ کلاسز، ایس ڈینٹل کلینک کے علاوہ دیگر ایسی خدمات ہیں جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مائکرو فائنانس اسکیم کے تحت اس ہفتہ 10 چھوٹے کاروباری افراد کو 80,000 روپے قرض جاری کیا گیا۔ واضح ہو کہ یہ سلسلہ 6 سالوں سے جاری ہے، جس سے اب تک 2,500 سے زائد افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ صفا بیت المال کے تحت چلائے جا رہے سیٹوین ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے ذریعے بے ہنر افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے مختلف کلاسز جاری ہیں، جس سے ہر 3 ماہ میں ایک بیچ کی مکمل تربیت، جس میں نیٹ ورکنگ، ویب ڈیزائننگ، ڈی ٹی پی ورک، سی سی ٹی وی انسٹالیشن، اسپوکن انگلش وغیرہ ایسے کورسز سکھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت چھٹے بیچ میں 28 طلباء و طالبات تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایس ڈینٹل کلینک اور صفا بیت المال کے اشتراک سے علاقہ کشن باغ میں چلائے جا رہے ڈینٹل کلینک سے اب تک کئی 100 افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے مختلف سلم علاقوں کے رہنے والے بیمار افراد کے لیے موبائل کلینک کا نظام گزشتہ 16 سالوں سے جاری ہے، جس سے اب تک لاکھوں افراد
استفادہ کر چکے ہیں۔ اس ہفتہ مختلف محلہ جات میں 6 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے جس سے 314 بیماروں نے استفادہ کیا، ان کی مفت تشخیص کی گئی، ان میں مفت دواؤں کا انتظام کیا گیا۔ جو مریض صفا کے موبائل کلینک سے رجوع ہوتے ہیں ان کے لیے ڈائگنوسٹک سینٹر قائم ہیں جہاں ان کی بیماریوں کے مفت ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس ہفتہ 255 بیماروں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ جو سینٹر پر نہیں آ سکتے ان کے لیے انہی کے محلوں میں عارضی ہیلتھ چیک اپ سینٹر قائم کر کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے۔ صفا بیت المال کے 2 مستقل ہیلتھ کیئر سینٹرز کشن باغ اور سنگارانی کالونی پر روزانہ مستحق بیماروں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ہیلتھ کیئر سینٹر سے 400 سے زائد افراد کا مفت معائنہ کیا گیا۔ اسی طرح صفا بیت المال کی جانب سے ایسے بیماروں کے لیے جو اپنے گھروں میں موجود آکسیجن کی کمی، اخراجات کی تنگی کی بنا پر معذور و پریشان ہیں، ان کے لیے آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی، ویل چیئر کا انتظام کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صفا بیت المال نے اس ہفتہ 10 آکسیجن سلنڈرز، 10 کانسنٹریٹرز اور 6 ویل چیئر کا انتظام کیا۔ ہندوستان بھر میں قائم صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ بھینسہ کی جانب سے ایک بیمار غیر مسلم خاتون کو ہنگامی طور پر خون کا عطیہ دیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ اٹنور کی جانب سے 10 روزہ گشتی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہم چلائی گئی۔ علماء کرام کی نگرانی میں مختلف ہوٹلوں، بیٹھکوں کا دورہ کرتے ہوئے نوجوان احباب سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ جواب دینے والے احباب کو نقد رقم کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی۔ جن نوجوانوں نے جواب نہیں دیے انہوں نے ابھی عزائم کیے کہ ہم سیرت رسول کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ اس مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1000 روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صفا کا چیریٹی باکس آپ حاصل کر سکتے ہیں جس میں اپنے بچوں سے صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اپنے گھروں میں موجود بضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کریں: 8142211111 04024551314 04024551319۔ صفا بیت المال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabetalmal.org ملاحظہ فرمائیے۔ صفا بیت المال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور کابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔